السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تہجد میں ہماری بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، جن غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ انسان زندگی بھر نماز پڑھتا رہے تو اسے اس نماز کا، اس تہجد کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو وہ غلطی کون سی ہے؟ وہ دو غلطیاں، ان کی میں نشاندہی آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ہماری ان غلطیوں کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ نماز تہجد، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح دنوں کے اندر جمعے کے دن کو فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کو فضیلت اور اہمیت حاصل ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اور یہ اولیاء صلحاء انبیاء کی نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو، رات کے آخری حصے میں، اس نماز کو رات کے آخری حصے میں پڑھا کرو۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، روزی مانگنے والا، مرادیں مانگنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے۔ تو یہ وہ بابرکت وقت ہوتا ہے۔ تو نماز تہجد، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ تو نماز تہجد میں ہم بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز تہجد پڑھتے ہیں اور پھر نماز تہجد پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے نماز تہجد پڑھی ہے، میں رات میں اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، یا کسی سے ٹائم پوچھتے ہوئے جو ہے اس چیز کا اظہار کر دیتے ہیں کہ بھئی صبح صادق کتنے بجے ہوتی ہے، مجھے اصل میں تہجد پڑھنی ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے ٹائم کا نہیں پتہ چلتا۔ تو نماز تہجد کا اظہار جو ہے وہ ضرور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی غلطی ہے کہ جس میں ریاکاری ہے، اور اس کی وجہ سے نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ تو اس غلطی سے ہمیں بچنا چاہیے، اس غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ریاکاری میں آتا ہے، اور جس عمل میں ریاکاری ہو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ تو اس لیے جس عمل میں ریاکاری ہوگی وہ آخرت میں قبول نہیں ہوگا، آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس عمل کا بدلہ تو نے واہ واہ کر کے لوگوں کو بتا کر، ان سے واہ واہ کروا کر تو نے حاصل کر لیا، اب آخرت میں تجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ تو اس وقت انسان کیا کرے گا؟ تو اس لیے ایک تو یہ غلطی ہے ریاکاری کرنا، اور دوسری غلطی یہ ہے کہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، صبح صادق ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی لوگ نماز تہجد پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی اذان ہونے تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ فجر کی اذان یہ صبح صادق کے 15 سے 20 منٹ کے بعد بعض جگہوں پر ہوتی ہے، کہیں 10 منٹ بعد ہوتی ہے، کہیں 15 منٹ بعد ہوتی ہے۔ تو صبح صادق تو اذان سے 15-20 منٹ پہلے ہو چکی ہوتی ہے، تو ہم اذان تک جب تہجد کی نماز پڑھتے رہیں گے تو کیسے ہماری نماز ہوگی، کیسے تہجد قبول ہوگی؟ تو اس لیے صبح صادق کا وقت اس کو نوٹ کیا کریں، یہ بدلتا رہتا ہے، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کو کیلنڈر کے حساب سے، جنتری کے حساب سے دیکھ لیا جائے۔ اور مساجد کے اندر گھڑیاں لگی ہوتی ہیں ڈیجیٹل، ان کے اندر انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس وقت کو نوٹ کر لیں، جو انتہائی وقت آ رہا ہوتا ہے، یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے 2-3 منٹ پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں، تو یہ تہجد کی نماز کا صحیح وقت ہوتا ہے۔ تو یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم نماز کے وقت کو نہیں دیکھتے، صبح صادق کا وقت نہیں دیکھتے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ فجر کی اذان تک تہجد کا وقت رہتا ہے اور ہم تہجد پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ایک یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس غلطی کرتے ہوئے انسان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے تو اس کی تہجد، اس کی نوافل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ دو ایسی غلطیاں ہیں جن غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تہجد کا اہتمام کریں،
تو اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اور وقت کا صحیح اندازہ اور حساب لگا کر اس وقت کے اندر تہجد کی نماز پڑھی جائے، ورنہ تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔